فلما دخلوا علی یوسف، جب یعقوب پیغمبر یوسف علیہ السلام کی شٹ ان کے چہرے پہ ڈالنے سے فرتد بصیرہ، نظریں واپس آ گئی اور چاق و چوبند ہو گئے، تندرست ہو گئے، اور پورے گھر والے سب بادشاہ یوسف پیغمبر نے جو ان کو بھیجا تھا سواریاں اچھی، اس پہ بیٹھ کے یوسف پیغمبر کے محل میں آئے۔ فلما دخلوا علی یوسف، یوسف پیغمبر کے پاس داخل ہوئے، آئے، آوا الیہ ابوی، تو سب سے پہلے بڑھ کے ضم کیا، معانقہ کیا، لپٹ گئے، چمٹ گئے، رونے لگے اپنے ماں باپ کے ساتھ، آوا پناہ لیے جا کر ابویہ وقال ادخلوا، اور کہا داخل ہو جاؤ، مصر، اس گاؤں میں، شہر میں، اس محل میں، بادشاہ کے ایکوموڈیشن کے اندر، انشاءاللہ اللہ چاہے تو آمنین، امن سے رہو گے، کوئی دکھ تکلیف تمہیں نہیں پہنچے گا۔ ورفع ابویہ علی العرش، بادشاہ کے تخت عرش کے اوپر ماں باپ دونوں کے ایک ایک بازو لیا۔ وخروا لہ سجدا، دونوں نے آپ کو سلام اور تحیت کا سجدہ کیا، جو شریعت میں جائز تھا، اور بہت ساری شریعتوں میں، صرف شریعت محمدیہ میں یہ منع ہے۔ احترام کا سجدہ، سلام کا سجدہ، حیات اور زندگی کی دعا دینے کا سجدہ۔ ماں باپ نے یوسف پیغمبر کو سجدہ کیا، خروا لہ سجدا، اور سارے بھائیوں نے، 11 بھائیوں نے کیا۔ وقال یا ابت، پھر آپ نے کہا ھذا تأویل رؤیای، یہ میرے خواب کا مطلب ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، جو میں نے کہا تھا 11 تارے، ایک چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے، یہ دیکھو آج پریکٹیکلی ہو رہا ہے۔ یا ابتی، اے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای، میرے خواب کا صحیح مطلب ہے، یہ پریکٹیکلی عملی طور پر آج دنیا کے سامنے نظر آ رہا، دکھ رہا، من قبل، جو میں نے دیکھا تھا بچپن میں، اور جس کی وجہ سے بھائی مجھ سے نفرت کرنے لگے، کنویں میں ڈال دیے، اور پھر میں یہاں بک گیا بازار میں، پھر جیل میں گیا، اور یہاں چھٹ کے یہاں پر آج آ گیا۔ من قبل قد جعلها ربی حقا، میرے خواب کو سچے مالک اللہ نے صحیح کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اور میرے مالک نے میرے اوپر احسان کیا۔ قد من اللہ علینا، یہ کہا کہ گیان ایمان کی ذمہ داری دے کر میں نے جیل میں نبھائی، یہ مالک کا احسان ہے میرے اوپر۔ قد احسن بی، میرے ساتھ احسان کیا، اذ اخرجنی، جب مجھے جیل سے نکالا، من السجن وجاء بکم، آج بھی گیانی ایمانی بندے بے گناہ ہوتے ہوئے جیلوں میں جاتے، انہیں بھی یہی دعا پڑھنا چاہیے جب بے گناہی کے بعد جیل سے نکلے۔ قد احسن بی، میرے ساتھ میرے مالک نے احسان کیا۔ کسی نے جنہوں نے بندوں نے جتنا کیا سب کچھ کیا، میں سب سے بڑا احسان مالک کا ادا کروں گا، مالک کی توفیق سے لوگوں نے کیا، کسی گیانی ایمانی بندوں کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے میں سب سے بڑا شکر تو مالک کا ادا کروں گا۔ وقد احسن بی، مالک نے میرے ساتھ احسان کیا، اذ اخرجنی، جب مجھ کو نکالا، من السجن، جیل سے۔ اللہ تو جانتا ہے 5.5 سال جو گیانی ایمانی بندے یا اس سے بھی زیادہ موت تک جو بیچارے رک جاتے، اور جن کو جیل سے نکال دیا جاتا، جیل سے نکلنے کے وقت کی خوشی، اور جیل میں گیان ایمان لوگوں کو بتانے کی خوشی، لوگوں کو گیان ایمان میں داخل کرنے کی خوشی، اس مشکل کے مقام میں بھی گیان ایمان کا راستہ نہیں چھوڑنے کی خوشی، اے اللہ تو جانتا ہے۔ اب مرے تک، موت تک اس گیان ایمان سے لپٹے رہیں، چپٹے رہیں، چمٹے رہیں، لگے رہیں، چلتے رہیں، اور لوگوں کو بھی بلاتے رہیں، اور شہادت کی موت اے اللہ تو ہمیں عطا کر، سچی گواہی کی یہ موت، اسی گیان ایمان پر تو ہمیں موت عطا کر۔ وقد احسن بی، میرے ساتھ مالک نے بہت بڑا احسان کیا، اذ اخرجنی، جب مجھے نکالا، من السجن، جیل سے، وجاء بکم، اور اے یوسف پیغمبر کے تمام 11 بھائیوں، تم کو لے کر آیا مالک، من البدو، بادیہ سے، بدو کے مقام، دور دراز کے علاقے سے، اس میری مملکت میں، بادشاہی میں، عرش کے پاس، تخت کے پاس، محل کے اندر، بڑی دور سے آئے تم۔ من البدو من بعد ان نزغ الشیطان، شیطان تو تمہارے اور میرے تعلقات کو خراب کر چکا تھا، ٹیڑھا کر چکا تھا، اس کے اندر کھٹائی ڈال دیا تھا، شیطان نے دلوں میں تیل ڈال دیا تھا، ٹیڑھ پن آ گیا تھا۔ نزغ الشیطان، شیطان نے ٹیڑھا پن تمہارے اور ہمارے درمیان، اے میرے بھائیو، یوسف پیغمبر کہہ رہے ہیں، ہمارے گیان ایمان کی وجہ سے، ہمارے نبی رسول پیغمبر بننے کی خوشخبری کی وجہ سے،
ہمارے گیان ایمان کی ذمہ داری مالک کی طرف دیے جانے کی وجہ سے تم ہم سے نفرت کرتے تھے۔ اے بھائیو، نزغ الشیطان، شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر کدورت، بغض، عناد، دشمنی تمہارے دلوں میں ڈالا، ہم تو نہیں کرتے تھے۔ نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے دشمنی ڈال دی تھی۔ ان ربی، میرا رب، لطیف، بہت ہلکا ہے، لما یشاء، بڑے ہلکے طریقے پہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لطیف خبیر، ہلکی خبر، سافٹ ویئر بولتے کمپیوٹر کو، ہارڈ ڈسک کو، مدر بورڈ کو، میموری کو، چپ کو، بڑے ہلکے سافٹ ویئر میں سارا ریکارڈ رکھتی ہے، اور مالک تو یہ سافٹیسٹ ہے، لطیف اس کا نام ہے، لطیف خبیر، ہلکی خبر رکھنے والا۔ یہاں پر بھی اپنی ریکارڈنگ کر رہا ہے مالک، خبر رکھے ہوئے ہے، محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، اس کی پہنچ سے، اس کے پنجے سے، اس کی پکڑ سے، اس کی چابک سے، اس کے عذاب سے، اس کی رحمت سے، اس کے دیے ہوئے ساری چیزوں سے کوئی نکل کے بھاگ نہیں سکتا، سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ لطیف ہے، ہلکے طریقے پہ، محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، لما یشاء، جو چاہتا ہے ہلکے طریقے پہ کرتا ہے، کچھ لے کے آنا نہیں پڑتا۔ چور کو پکڑنے کے لیے، کرمنل مجرم کو پکڑنے کے لیے پولیس کی کوئی گاڑی ایسی ہو کہ بنا آواز کے چلے جائے، بنا دھمکے ہوئے، اور کہیں سے آ کے اس طریقے سے اسے دبوچ لے، پیراشوٹ کی رسی کے ذریعے اسے پکڑ لے، تو یہ کچھ ہلکے طریقے پر پکڑا۔ مالک کو تو کوئی گاڑی کی ضرورت نہیں، کسی آواز کی، قدم کے چلنے کی ضرورت نہیں، مالک کو تو آنے کی ضرورت کا ٹائم بھی نہیں لگتا، بڑے ہلکے طریقے پر وہیں پر پکڑ لیتا ہے مجرم کو، گناہ کرنے والوں کو، پاپ کرنے والوں کو، مالک کو کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ سریع العقاب، بری سزا دینے والا، تیز سزا دینے والا، سریع الحساب، تیز حساب لینے والا، فوفاہ حسابہ، اس کا حساب چکا دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، بہت تیز حساب لینے والا ہے، لطیف خبیر، ہلکی خبر رکھنے والا، ریکارڈ کرنے والا، لطیف لما یشاء، جو چاہتا ہے ہلکے طریقے پہ کرتا ہے، ہاں نظر بھی نہیں آتا، آ کے پکڑ لیتا ہے، اخذ عزیز مقتدر، فطاف علیہا طائف من ربک، تیرے رب کی طرف سے گھومنے والی جو نظر بھی نہیں آتی، آ گئی، ان کو پکڑ لی۔ یہ ساری چیزیں سورہ نون والقلم میں ہم نے بتایا، سنیے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، جو کرنا چاہتا ہے، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز کچھ نہ کچھ چینجنگ، تبدیلیاں، ہر سیکنڈ منٹ ہر جگہ پہ کر رہا، کل یوم ہوا فی شأن، لطیف لما یشاء، اور بہت ہلکے طریقے پہ کر رہا، نظر بھی نہیں آتا، مٹیریل نہیں لانا پڑتا، کچا مال، خام مال نہیں لانا پڑتا، را مٹیریل کی کوئی ضرورت نہیں، مشین نہیں لانا پڑتا، کیمیکل چینجز اور اصول اور فزیکل اتنی دیر تک رکنا نہیں پڑتا، کن ہو جاتا، سوچ لیتا، چاہ لیتا، وہ چیز ہو جاتی، ایسا پکڑنے والا ہے، ایسی قدرت والا ہے، ایسا محیط ہے، ایسا گھیرے ہوئے ہے، ایسا قریب ہے، ایسا اقرب ہے، ایسا سافٹ ہے، ایسا لطیف ہے، ایسا الطف ہے، لطیف خبیر، ایسی سافٹسٹ خبر رکھنے والا ہے، لطیف لما یشاء، جو چاہتا ہے ایسے سافٹ انداز سے کرنے والا ہے۔ کتنی تعریف کی جائے اس مالک کی۔ اس گیان کی، اس ایمان کی طرف آ جاؤ، مالک کو مان لو، سمجھ لو، ایسا اتنا شکتی شالی ہے، اتنا کرنے والا ہے، لطیف لما یشاء، بڑے ہلکے طریقے سے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، سوچ لیتا ہے اب یہ بننا ہے تو بن جاتی ہے، بگڑ جا تو بگڑ جاتی ہے۔ اتنی لمبی چوڑی کائنات ایک سیکنڈ میں نشٹ ہو جائے گی، سیکنڈ کے ہزارویں فریکشن جس کو ہم ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، اس کے اندر مالک چاہے تو اس سے بڑی گیلیکسیز اور کائنات بنا کے وجود میں لا دے، اور سیکنڈ کے ہزارویں فریکشن میں فنا کر دے، برباد کر دے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اس مالک کا چہرہ، اس کی مرضی، اس کی خوشی، اس کے سامنے سرنڈر ہو جانا، وجہ ربک، اور جو اس مالک کی مرضی کے ساتھ جھک گیا وہ باقی سے جڑ گیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جڑ جاؤ اللہ سے، مضبوط پکڑ لو اللہ کو، سچے مالک کو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سچے مالک کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، جو اس کے گیان ایمان سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا، موت کے ذریعے ملاقات کرنے والا، یہ قریب والے سے قریب ہو گیا، قریب والا تو ہم سے قریب، ہم اس سے دور ہیں، ہم اس سے قریب ہو جائیں، وہ اقرب ہے، شہرک سے قریب ہے، لطیف لما یشاء، بڑے ہلکے طریقے پہ جو کہے چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہی تو گیان ہے، یہی تو ایمان ہے، اسی کی طرف ہم بلاتے۔ آؤ اور سمجھائیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ کا مالک آپ کے ساتھ ہے، آپ کا قریب والا آپ کے ساتھ ہے، نیئرسٹ ہے، ہاں، نیئرسٹ، سب سے زیادہ قریب۔ یہ کپڑا میرے سے قریب نہیں، بنیان اندر کا کپڑا میرے سے قریب نہیں، بلکہ مالک میرے سے زیادہ قریب ہے۔
اقرب ہے، میری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ یہی تو گیان ایمان دیا جاتا ہے، یہی تو سچا گیان ہے۔ قیامت تک یہی گیان پنپے گا، اسی ایمان کی طرف لوگ آئیں گے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، پوری دنیا کے لوگ فوج در فوج اسی سچے مالک کے قریب اور اقرب ہونے۔ لطیف خبیر، لطیف لما یشاء، اس سافٹسٹ آج دنیا نے مان لیا کہ نیٹ کے ذریعے، ٹاور کے ذریعے لہریں، برقی لہریں، ویوز، نیٹ، یہ جا رہی ہے، ایک ایک چیز جا رہی، میں ویڈیو بھیج رہا، آڈیو بھیج رہا، یہ ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈال رہا، یہ سب جا رہی، ریز نظر نہیں آ رہی، ہاں، مالک کا نراکار روپ نظر نہیں آ رہا۔ یہی تو لطیف ہے، اس کا نراکار روپ جو ہمیں دکھ نہیں رہا، یہی تو لطیف ہے۔ کیسے دکھے گا ہم کو؟ یدرک الابصار وہو یدرک الابصار لا تدرکہ الابصار، نظریں اس کو نہیں پکڑ سکتی اس کے نراکار روپ کا گیان لینا پڑتا۔ یہی گیان ہم سمجھا رہے ہیں، یہی ایمان کی طرف ہم بلا رہے ہیں، ہاں، یعنی ایمانی بندے بننے کے لیے آپ کو، اور پورے قیامت سے پہلے ہر انسان اس گیان ایمان کو مان لے گا۔ لطیف لما یشاء انہو هو العلیم الحکیم، وہ بڑے علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ انشاءاللہ آگے سنتے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔